عرصے سے فعال ہے یا اپنا معرض وجود میں آیا ڈپارٹمنٹ، وہ اس وجہ سے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو الیکٹڈ کونسلز ہیں وہ اپنا ان کا مینڈیٹ ہے، اور وہ جب تک ان کو این او سی نہیں دیتی وہاں یہ کام نہیں کر سکتے. تو بہت ساری کونسلز نے تو شروع بگننگ میں دے دیا تھا، بعد کچھ نے جاتے ہوئے دیا، جیسے سینٹرل ہے، کورنگی ہے. جب ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ اپروولز دیے، اور پھر وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، نیشنل انٹرنیشنل بڈنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں آپ کو لگا کہ ٹائم ہوا ہے. ابھی پورا کراچی جو ہے وہاں پہ یہ ہو چکے ہیں. سینٹرل کے جو ڈسٹرکٹ ہے سب سے آخر میں وہاں پہ ہوا، اس کی جو زوننگ ہے اس میں اب صرف ایک زون رہتا ہے، جس کا نیکسٹ منتھ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو اس کے بعد پورے کراچی میں یہ ان کا آپریشن شروع ہو جائے گا. اور پھر جو ایک ہمارا سلوگن ہے کہ اب ہوگا صاف کراچی، اس پر مکمل عمل ہوگا. پھر یہ جو دیگر جو آپ نے کہا جو قوانین ہیں، اب قوانین میں ہم نے اس پہ بہت کام کیا ہے، اور وہ اس پہ کام ہو بھی رہا ہے، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. یہ جو ابھی اس طرح کی صورتحال ہوئی، پورا سندھ جو ہے ایک بہت بڑی کیٹسٹروفی سے ہم لوگ گزرے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر تھا. تو جو ہمارے ممبرز تھے اس سلیکٹ کمیٹی کے، وہ اس میں نہیں آ پا رہے تھے، اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں تھے جو اس کے ممبرز ہیں. تو اس کے میں تھوڑا سا تعطل ہوا ہے، لیکن اس پہ بہت ساری چیزیں طے ہو گئی تھیں. کیا طے ہوا تھا کہ پہلے جو میئر تھے وہ صرف کے ڈی اے کے ممبر تھے، اور دیگر جو ادارے ہیں ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، سالڈ ویسٹ ہے، واٹر بورڈ ہے، وہاں پہ کوئی نہ ایز اے ممبر تھے نہ ہی کوئی اور ان کا. اب ہم نے انہیں چیئرمین کر دیا ہے. جو الیکٹڈ میئر ہوں گے وہ کے ڈی اے کا چیئرمین بھی ہوگا، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اسی طرح دیگر اور جو ادارے ہیں جہاں جہاں کے وہ ہیں. حیدرآباد والا اپنے ہوگا، جہاں بھی کارپوریشنز ہیں. اور جو پھر یہ آتا ہے کہ جی چلیں وہ تو ہو گئے، لیکن جو آپ سینئر وہاں پہ افسر لگائیں گے، مثال کے طور پر ڈی جی ہوگا، ایم ڈی ہوگا، تو وہ تو سندھ گورنمنٹ کے ہیں. تو وہ بھی اس بات کو ابھی پابند کیا گیا ہے کہ جو 3 نام وہ الیکٹڈ میئر صاحب دیں گے، انہی میں سے گورنمنٹ جو ہے وہ پابند ہوگی کہ ان کو وہاں پہ لگائے. تو ایک یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح پی ایف سی کے فارمولے پر بھی کام ہوا ہے. اور یہ جو ایک قسم کا پرسیپشن دیا جاتا ہے یا جو ایک پھیلایا جاتا ہے، ہر طرف سے کرٹیسزم آتا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ جو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ان اداروں کو با اختیار نہیں کری، یہ غلط ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جہاں 4 ڈویژن میں الیکشنز ہوئے ہیں پہلے فیز میں، وہاں پہ تو ہم نے 90% لوگ ہمارے جیتے ہیں. تو اپنے لوگوں کو با اختیار ہم کیوں نہیں کریں گے؟ جس قدر پیسے سندھ گورنمنٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے اوپر خرچ کر رہی ہے، اس کے عوض سندھ بورڈ کی جو کارکردگی ہے تاحال ابھی تک سامنے نہیں آ سکتی. مختلف جگہیں ہیں جہاں 3 دن کچرا پڑا رہتا ہے، جو ان کے عارضی ڈمپنگ پوائنٹ ہے جہاں سے ان کو فوری طور پہ کچرا ریموو کرنا چاہیے، وہاں سے بھی 3 دن کچرا ریموو نہیں ہوتا. تو ان کی کارکردگی کے حوالے سے آپ ان سے کبھی بات پوچھ کرتے ہیں یا ہمیشہ شفقت کا یاد رکھتے ہیں؟ تاحال جو ہے وہ کارکردگی کچھ بہتر نظر آئی ہے ان کی، لیکن جہاں پہ جیسے بتایا میں نے کہ کسی ایک آدھ زون میں نہیں ہوتا کام، تو وہاں پہ کچرا ضرور نظر آتا ہے. ایک ان کا پروسیس ہے کہ جو ان کی جی ٹی ایس ہیں وہاں سے پھر لینڈ فل سائٹ پہ پہنچایا جاتا ہے. اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہو، لیکن اس کی بلنگ یا ساری چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب وہ کچرا لینڈ فل سائٹ پہ پہنچتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جی ٹی ایس پہ آ گیا یا جو انہوں نے پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ جائے تو کوئی بلنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے پراپر طریقے کا. تو سب یہ جن کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، جن کو بلنگ کروانی ہوتی ہے، وہ لینڈ فل سائٹ پر ہی پہنچائیں گے. یہ پیچھے نہیں ایک منٹ یہ پیچھے جو اسکرین ہے نا، یہ سوال آپ نے پوچھا نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقہ اس دور میں کریٹ کیا گیا. پیچھے سکرینز آپ کو نظر آ رہی ہیں جس کے اندر آپ کی لینڈ فل سائٹ کو کس طریقے سے ریگولیٹ کیا جاتا ہے، کتنے ٹرکس وہاں پر آتے ہیں، کتنا کچرا وہاں پر ڈمپ کیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہے. اور جیسا منسٹر صاحب نے بتایا
کہ جب لینڈ فل سائٹ کنفرم کرتی ہے کہ اتنا کچرا پہنچا ہے اس کے بیسس کے اوپر پیمنٹ کی جاتی ہے. تو آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے بعد ذرا اس کو بھی ذرا ضرور کنٹرول چیک روم میں کریں. دیکھیں. جی دادو جوئی یہ بڑے سب سے زیادہ متاثر ہیں, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتی تھی, آج اسٹیبلشمنٹ کو دست و گریباں ہو رہی ہے, اور سیلاب جو متاثرین ہیں وہ پوری طرح پریشان ہیں. کہیں پر بھی جو ہے وہ لوگوں کو خاص طور پر دادو سیکٹر میں جو ہے وہ کافی مشکلات ہیں. 8 فٹ اب بھی کل بھی جو آئی اسکوائر میں وزٹ کرا ہے 8 فٹ اب بھی پانی وہاں موجود ہے. اور اسی کے ساتھ شاہ صاحب وہاں پہ کشتیاں تک نکل رہی ہیں, اس میں جو اصل مشکلات ہے عوام کی وہ تو ختم ہوگی. کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول بڑا بنتا دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام کیا ہے ان کا کیا رول آپ کے ذہن میں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, جو ایک تو بہت بڑی یہ مصیبت تھی, ایک بہت کیٹاسٹروفی تھی, نیچرل ڈیزاسٹر تھا جو پہلے کبھی سندھ میں نہیں ہوا. 780 گنا زیادہ بارشیں تھیں اور یہ آسمان سے پانی برسا ہے, اور یہ بہت سارے علاقے کافی بہتر ہوئے ہیں. جن علاقوں کی آپ نے بات کی وہاں پہ ایشوز ہیں. اس ایشو کی وجہ یہ تھی کہ جب پانی بلوچستان کی طرف سے بھی آیا, ایک تو بارشوں کا پانی تھا, پھر وہاں سے بھی جو بارشوں کا پانی آیا کمبر شہداد کوٹ, وہاں سے دادو, پھر جام شورو, پھر وہاں سے جو ایک نیچرل اس کا ڈرین بنا ہوا ہے منچر سے اس نے دریا میں جانا ہوتا ہے, پھر دریا سے اس نے سمندر میں جانا ہوتا ہے. تو جن دنوں میں یہ پانی زیادہ آیا انہی دنوں میں ہائی فلڈ بھی تھا, اور دریا میں آلریڈی پانی موجود تھا, تو وہ جو منچر سے پانی وہاں پہ اخراج ہونا تھا وہ وہاں جا نہیں رہا تھا. تو ایک پروسیس رہا, اس وجہ سے بریچز بھی ہوئے, اور وہ جو علاقے ہیں جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہاں پہ واقعی اس وقت ایشو ہے. لیکن کمپیریٹیولی کچھ دنوں سے وہاں پہ حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. بالکل کچھ جو علاقہ ہے دادو کا, کے این شاہ کا ایریا لے لیں, 2-4 اور جو گڑی خیروں کا ٹھیک ہے وہ بہتر ہو گیا ہے, لیکن ان علاقوں میں پانی ہے. لیکن روز جو ہے وہاں سے ڈی واٹرنگ ہو رہی ہے اور اس کا لیول جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. سندھ حکومت چیف منسٹر اتنی والیوم اس کا اتنا بڑا تھا کہ جو جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے وہ ویسے حقیقت ہے کہ ہم نہیں کر پائے. ہمارے بہن بھائی بہت مصیبت میں ہیں, اور ان کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی داد رسی کی جائے, ان کو سپورٹ کی جائے. اس وقت تک تو ریلیف اور کچھ جو ایریا تھے ریسکیو ابھی جا کے ختم ہوا ہے, نہیں تو ریسکیو کا کام بھی شروع تھا. ریلیف کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد ری ہیبلیٹیشن کا مرحلہ ہے جس پہ سروے شروع کر دیا گیا ہے کچھ ڈسٹرکٹس میں جہاں جہاں سے پانی جو ہے جو مکمل طور پر ڈی واٹرنگ ہو چکی ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے, کام سب کر رہے ہیں. شکایات ضرور ہیں کئی جگہ پہ, جس طرح سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, مے بی ہم وہاں پہ نہیں کر سکے اس طرح, لیکن ہر جگہ پہ لوگ پہنچے ہیں اور پوری کوشش کی گئی ہے. آج خان صاحب نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ جا کر معافی مانگی ہے, اس معافی کو خاص طور پر کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ بالکل یہ بہت غیر اہم ایشو تھا جس کو بہت ایشو بنا دیا گیا. میں شروع سے کئی دفعہ آپ کے پریس بریفنگز میں بھی کہہ چکا ہوں, یا مختلف جو ٹی وی پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں, کہ یہ انہوں نے یہ معافی مانگنی ہے. وہ یو ٹرن کے ماہر ہیں, اور یہ تو کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس کو اصل دیکھیں, ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہائی لائٹ نہیں ہوا جو یہاں کی مصیبت تھی. میرا پورا سندھ ڈوب گیا, بلوچستان ڈوب گیا, پنجاب کے ڈسٹرکٹ ڈوب گئے, کے پی کے ڈسٹرکٹ ڈوب گئے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ میڈیا پہ لڑائی دکھائی جا رہی تھی, سیاسی باتیں کی جا رہی تھیں. کوئی صاحب جو ہے چیف آف اسٹاف تھا, تو کوئی کچھ اور تھا, تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا. بعد میں آ کے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, لیکن اس میں بھی جب وفاقی حکومت اور خاص طور پر چیئرمین بلاول صاحب نے جب وہ میٹنگ کی اسلام آباد میں, جس پہ پوری دنیا کو یہ چیزیں بتائی گئیں, آپ بھی جا رہے ہیں, ہر سب لوگ اپنا اپنا
اب وہاں سے لوگ جب آ رہے ہیں، جیسے ابھی سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کے آئے، دیگر ممالک کے لوگ آئے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی تباہی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور اس پورے اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ جو انوائرمنٹل جو بھی ایشوز آئے ہیں اس میں ہمارا 1% سے بھی کم جو ہے ہمارا حصہ ہے. یہ دنیا کی ان چیزوں کی وجہ سے یہ مصیبت میں ہم گھرے ہوئے ہیں. تو اب سب لوگ آئے ہیں سپورٹ پہ، لیکن کام کیا جا رہا ہے، لیکن ہم خود بھی مطمئن نہیں ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. جی علی بھائی شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ انرجی کے اوپر آپ جا رہے ہیں، ایک تو آپ کو 7 سال پہلے چلے جانا چاہیے تھا. اس پوری غفلت کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر شکریہ کے حقدار آپ ہیں تو یہ صحرا بھی آپ اپنے سر لیں کہ 7 سال لگے اس پروجیکٹ تک آنے کے لیے. دوسرا سوال یہ کہ لنڈن اور کراچی ایک جتنا کچرا آلموسٹ جنریٹ کرتا ہے، وہ وہاں پر 2 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ ہر سال جنریٹ کرتے ہیں کچرے سے، یعنی کہ 500 ارب روپے پاکستانی، جو سندھ کے بجٹ سے زیادہ ہے. جی تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا کچرا یعنی کہ وہ ڈرائی، ویٹ اور آپ کا ریسائکلیبل اور آپ کا جو شیشہ ہے، وہاں پر دنیا بھر میں 4 الگ بنز رکھے جاتے ہیں. صحیح. یہاں پر ایک بن کے اندر اگر آپ سارا کچرا ڈالیں گے تو آپ اس سے جنریٹ کس طرح سے کریں گے؟ اور آپ کی اگر جو آپ نے لینڈ فل سائٹ کی بات کی، اس کا حال اور کسی کچرا کنڈی کا حال مختلف نہیں ہے، کیونکہ جو دنیا بھر میں لینڈ فل سائٹس ہوتی ہیں وہاں پر لیئر در لیئر ہوتی ہیں. یہاں پر جو ہے وہ کچرا صرف اٹھا کے اس کو ڈمپ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی ماڈرن یا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ لینڈ فل سائٹ بھی نہیں بنایا گیا. 7 سال ہو گئے سالڈ ویسٹ کو قائم. ایک تقریر تو سن لوں پہلے. جی جی صحیح بات. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو قبضہ مافیا جہاں پہ ہے ان سے مکمل طور پر ان پر کریک ڈاؤن ہوا ہے. بہت ساری جگہیں خالی کرائی گئی ہیں. اگر 1-2 اور جگہ ہیں تو وہاں بھی ان سے سختی سے نپٹا جائے گا. یہ جو ڈیلے ہوئی ہے 2 چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک ڈیلے تو جب ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو الیکٹڈ کونسلز ہیں وہ NOCs دیں گی، اور دوسری یہ جو سوچ ہے جو میرے انتہائی محترم دوست نے بتائی کہ یہ کچرا بڑا مہنگا اور یہ ہوئی، تو کئی دفعہ اسی سوچ کے پیش نظر جب میٹنگز ہوئیں اور وہاں پہ جب بات ہوئی کہ بھئی آپ نے یہ کچرا جو ہے یہ اٹھانا ہے، تو پھر یہ آ گیا بھئی یہ تو بڑا قیمتی ہے، تو یہ مفت میں کیسے دے دیا جائے. تو 2 سال تو اس میں لگ گئے تھے کیونکہ یہ سوچ بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچرا پہلے اٹھے، کچرے سے ہماری جان چھوٹے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جیسے ویسٹ ٹو انرجی کے پروجیکٹ ہیں وہ ہمارے ہوئے ہیں، منسٹر انرجی یہاں بیٹھے ہیں. آج یہ دیگر ایک بڑا ایک سنگ میل کی طرف ہم جا رہے ہیں جو RDF ہے. یہ پہلے نہیں ہوا، پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوا. اسی طرح اور بھی پروجیکٹ ہیں. تو بالکل دیر ہوئی ہے اور اس کی ظاہر ہے ذمہ داری ہم ہی لیں گے، کوئی اور تو نہیں لے گا. لیکن اس میں وہ عوامل بھی شامل ہیں جو ہمیں تھوڑا ڈیلیئنگ ٹیکٹس جنہوں نے کیے، ہمیں اپروولز نہیں دیں، اور پھر کچرا ہم بھی مہنگا سمجھ رہے تھے. آپ کی باتیں سن کے ایک خاتون کو ایک بہن ہے اس کو اجازت دے دو خاتون پہلے. جی دیکھیں یہ آڈیو تو چل رہی ہیں، ہم تو ویڈیو لیکس کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ آ جائیں تو اس پہ دیکھا جائے گا. یہ دیکھیں یہ ایشوز جو ہیں نا، یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بہت غیر اہم ہے. یہ سیریس ایشو ضرور ہیں کہ جس جگہ سے یہ آڈیو لیکس آتی ہیں وہاں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ بھئی وہاں کا ایک طریقہ کار ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے، المیہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر دھیان دینے کی بجائے لوگوں کی مصیبت دکھائی جائے تاکہ لوگ ان کی مدد کو آ سکیں. جی انرجی کے حوالے سے ایک سوال یہ کہ انرجی کے جو کلیکشن ہے اس کی عموماً یہ آتا ہے گاڑیاں کم ہے، ریسورسز کم ہے. تو اب تو جب آپ نے کئی کو حوالے کر دیا ہے تو اب تو کئی کی گاڑیاں تو بہت ساری ہر علاقے میں جاتی ہیں، لوگ اس میں بھی کچرا پھینک ہی رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو مدد ملے گی. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک اچھی چیز جو ایڈمنسٹریٹر کراچی نے جس کی بات کی، میں سمجھ گیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو بلنگ ہوگی کہ الیکٹرک کی طرف سے ہوگی. ایک تو کہ الیکٹرک بڑی مشکل سے مانا، ہم نے پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں، لیکن ایڈمنسٹریٹر صاحب نے ذاتی اس میں کوششیں کیں، کاوشیں تھیں ان کی، اس بات کو لائے. یہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو نئی طریقے سے. صرف ایک قصور ایڈمنسٹریٹر کراچی نے یہ کیا
कि अगर जो भी बिल आता है, इसमें कभी ये नहीं है कि ये बिल अगर म्यूनसिपल का नहीं देगा तो उसकी लाइट काट दी जाएगी, कि इलेक्ट्रिक को ये इख्तियार नहीं है, ना ही उस ये है ना, वो उसमें नहीं है शामिल। ये है कि जो इनका बिल है वो ज़रूर दे, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो, उससे सिर्फ एक चीज़ होती, वो क्या होता कि जो भी पैसे आते, 1 रुपये आता, 10 रुपये आते, 1 करोड़ 1 अरब रुपये आता, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में आता, किसी की जेब में नहीं जाता। यहाँ पे हमारी बदकिस्मती ये है कि अभी मिसालें तो सब देते हैं ना, कि कराची, लंदन की मिसाल दे दी, दीगर मिसालें दे दी। इनके अलावा जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, वहाँ के जो शहर हैं वो कितनी अर्निंग करते हैं, हम कितनी अर्निंग कर रहे हैं, और अगर कोई उस तरफ हम कदम बढ़ाते हैं तो फिर ये होता है कि उसको इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है। जो जी आप भी देखें, हमेशा सही बात बताएं जब भी मीडिया पूछे, जी तो जी बहुत अच्छी पूछें, होती है। बताएं। और सवाल ये है कि एक ऐसे इदारे को, मुर्तज़ा आप अपनी जगह सही हैं, उनकी नेक नियति पे कोई शक नहीं है और उस पर कोई बात नहीं हो रही। असल मसला डिफाल्टर है कि इलेक्ट्रिक केएमसी का। मैं 30 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ लोकल बॉडीज की। हर दफा 3 अरब रुपए बजट में जो है कि इलेक्ट्रिक के रखे होते हैं, वो पोलो की मद में और दीगर अराजी की मद में वो क्यों नहीं दे रहा, तो डिफाल्टर को कैसे दे? मसला सिर्फ ये है। तो ये बात करें ना, इसमें आप हमारी सपोर्ट करें। आप इस पे देखें, आप इस पे आए, इस पे तो दो राय नहीं है ना, हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट टाइम आपको शीशों वाली टोपी देंगे। ये बताइएगा, जब तक मुसब्बाब साहब बल्दियों में कराची में सुपरवाइजिंग कर रहे थे तो थे क्या मतलब भाई, अभी है। एक रस्मी कार्रवाई करें एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, आप वहाँ जाके इनको सीट पे बैठाएं। सर फेब्रिकेशन बंद हो गई है 5 वर्ष। देखें जी बिल्कुल। शहर के अंदर सिंध हुकूमत ने डेवलपमेंट शुरू की, एक खुशाइन बात है, अवाम बड़ी परेशान थी बरसात के बाद, मगर उसके बावजूद जो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी मीना बाजार के वो कुछ रोज कबल रोड जरा और जाके देखें, शायद ऐसा लगता है कि 10-12 दिन बाद वो उखड़ जाएगा। तो इसी तरीके जिला वस्ती के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर रोड कारपेटिंग हो रही है, मगर वो बाकायदा नाकिस मटीरियल से हो रही है। अवाम का टैक्स है, अवाम का। अच्छा, इसमें एक हमारी चलें ठीक, एक उसमें मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं ठीक, बहुत शुक्रिया। एक चीज और भी कर लें, एक जान की अमान पाऊं तो अर्ज कर लें। सुन लें पहले, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप जहांगीर रोड की बात कर रहे हैं, आ जाए। मैं कल देखें, कल हमने विजिट किया, मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि आप सब एक चीज़ को ज़रूर देखें जाके, जहाँ पे नाकिस मटेरियल यूज़ हो रहा है, जहाँ पे गलत काम हो रहा है, आया वो केएमसी का काम है, केडीए का काम है, सिंध गवर्नमेंट का काम है या पीडब्ल्यूडी का काम है, ये ज़रूर देखें। ये जहांगीर रोड पे जो काम हुआ, सुन लें, नहीं अरे मीडिया सुन लें, मीडिया पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। अब उसको ये मैं समझाऊंगा कि ये पीडब्ल्यूडी का सुन लें, वो सिर्फ आप चेक ज़रूर कर लें। अभी जहांगीर रोड की बात जो हुई, जहांगीर रोड पे काम हुआ था, सबने कहा बड़ा ज़बरदस्त काम है जी, सिंध हुकूमत ने देखा अभी बारिश उम्मीद हो गया, वो ये चेक करें वो काम किसका था। जो मैं बता रहा हूँ, जी हाँ, वो अब हो रहा है, मीना बाजार वाला काम अब हो रहा है। कल मैंने विजिट किया है, कल हम लोग वहाँ पे थे, मीना बाजार वाला। वैसे जितनी भी यहाँ की सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मोटरेबल करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। जो केडीए की सड़कें हैं, केएमसी की हैं, डीएमसी की हैं, जिसकी भी हैं, और उसके बाद पहले मेन रोड हैं, फिर जो अंदर जो छोटे रोड हैं उनकी बारी भी आएगी। तो ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, जहाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि 100% हमारे काम सही होता है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे बेहतरी आए। बहुत सारी शिकायतें आई आप ही की तरफ से, फिर जब वहाँ पे चेक किया गया तो वो हमारा काम नहीं था। मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूँ, मिनिस्टर साहब ने जो फरमाया, आपका सवाल वैलिड था, लेकिन ना मिनिस्टर साहब इंजीनियर है, ना मैं हूँ, ना इम्तियाज़ साहब मिनिस्टर है, हम एक्सपर्ट नहीं है, ये एक्सपर्ट्स का काम है। तो जितना भी नया काम इस वक्त किया जा रहा है शहर के अंदर, उसके अंदर थर्ड पार्टी वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट हम लेके आए कि एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट होगा जो कि काम की क्वालिटी और क्वांटिटी को सर्टिफाई करेगा और फिर पेमेंट की जाएगी। तो ये हुकूमत की नेक नियत है कि मेक श्योर किया जाए कि क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ इंशाल्लाह ना किया जाए। कराची में पहली दफ़ा आपने एक मुफस्सिल सर्वे करवाया है
कि 12 अरब रुपए से जायद जो है वो 400 सड़कों से जायद जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट का पहली बार किया, तो ये तो बहुत काबिल सताइश है आपके एंड पर। सिर्फ ये बता दीजिएगा कि बारिशों के बाद जो ये होने वाला सर्वे है और ये जो 400 से जायद सड़कें हैं, ये कब तक कराची वाले जो है वो इन तमाम सड़कों को मोटरेबल देखेंगे? देखिए, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सर्वे मैंने अकेले नहीं कराया। असल जो कॉन्सेप्ट लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त कराची के तमाम इदारे मिलकर काम करें। नासिर शाह साहब उसको हेड करते हैं, लीड करते हैं, हम सब टीम का हिस्सा हैं वज़ीर आला के विज़न को, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के विज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इसको लीड किया और उसके बाद हमने इन सड़कों का तयन किया, पैसे हमने इसके मुख्तस किए हुए हैं और टारगेट हमारा ये है कि इस साल 31 दिसंबर से पहले इंशाल्लाह इन सड़कों की जो मरम्मत का काम है वो स्टार्ट भी हो जाए और इंशाल्लाह मुकम्मल कर दिया जाए और इंशाल्लाह वो होते हुए देखेंगे अगर किसी ने रोड़े नहीं अटकाए। सबसे बड़ा मसला है जी। 3 साल हो गए मुझे सुनते हुए कि स्कीम मास्टर प्लान बनता है, अब रवां दवाएं जी। अब सड़कें बना रहे हैं, सब फेल है मास्टर प्लान के बाद। जनाब, जो आज जो मुआहदा हो रहा है इसके हवाले से तो बताएं हमें कि ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट कितने अर्से में बनाई जाएगी, क्या एस्टिमेशन आपको 4 से 6 महीने बताया ना। कि कौन सी एनर्जी पैदा होगी, क्या सोच रहे थे जब ये इतनी तकरीर कर रहा था वो? सारा ये RDF सीमेंट के लिए होता है बेसिकली। RDF आप रिलीफ क्यों नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट सिंध हुकूमत की तरफ से कि लोग अपने घरों में जो है सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करें, लोड शेडिंग कम हो और सनती पैदावार में इजाफा हो? तो आप ये समझें कि कराची क्या सिंध भी तरक्की करेगा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के लिए जितना सॉलिड वेस्ट पे आप जो इतना वो कर रहे हैं, अगर आप इस सोलर एनर्जी पे जिस तरह मुर्तजा बाब ने ऐलान किया था कि एक पार्क को हम सोलर पार्क बनाने जा रहे हैं, इस तरह के काम करें, कराची के लोगों को रिलीफ मिले। देखें जी, जो सोलराइजेशन का सब्जेक्ट है वो सिंध हुकूमत ने उठाया हुआ है और हमारे पास वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट भी है जिसमें सिंध में, पूरे सिंध में, कराची के ज़िले भी इसमें शामिल हैं। तकरीबन 2 लाख घर हमने सोलराइज करने का प्रोग्राम है, उस पर सब्सिडी भी है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे रही है, वर्ल्ड बैंक के साथ वो कर रहे हैं। 37 अस्पतालें हैं बहुत बड़ी जहाँ छतें हैं वो हम सोलराइज कर चुके हैं। तकरीबन कोई 300 के करीब BHUs हैं वो सोलराइज कर चुके हैं। और अभी इस साल सिंध गवर्नमेंट ने बहुत पैसे रखे हैं इस पर, जिसमें जेलों की सोलराइजेशन भी है, अस्पतालों की भी है, स्कूल्स भी हैं। जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं वो सब सोलराइज हो चुके हैं, बशमूल जना अस्पताल, लियाकताबाद का अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, औरंगी का अस्पताल। वहाँ काम मेजॉरिटी अस्पतालों में हो गया, सिवाय 2-3 में रहता है। तो इस पर काम हो रहा है और अभी तकरीबन कोई 340 बिल्डिंग हैं, कुल टोटल 200 बिल्डिंग है, लेकिन इस वक्त फौरी तौर पे 40 बिल्डिंगों पे काम शुरू होगा जो कि मुख्तलिफ कॉलेज की हैं, यूनिवर्सिटीज़ की हैं और सरकारी इदारों की बिल्डिंगें हैं जहाँ पे ये काम हम शुरू कर चुके हैं। और इंसेंटिव्स की जहाँ तक बात है तो उसमें शुरू वाला जो खर्चा, जिस तरह हमने वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट बताया, उसमें 50% जो है वो हम देते हैं, अपना सिंध गवर्नमेंट देती है। और मैं समझता हूँ कि सोलर पार्क भी बना रहे हैं हम इधर, जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के साथ, और सिंध गवर्नमेंट खुद भी काम कर रही है, मतलब ट्यूबवेल्स भी लग रहे हैं तो यहाँ, मतलब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है इस पर। सोलर पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो दे रहे हैं सोलर पॉलिसी, और उसमें अभी तक हम सुबह से इनपुट नहीं लिया गया, लेकिन उस पर भी हमने अपना काम होमवर्क किया हुआ है। तो इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और हम उस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह और उसमें देखेंगे आने वाले दिनों में इसमें ज़्यादा काम होगा।